ناظرین، ہم نے کل بات کی میو ہاسپٹل کے دورہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے، اس جو اس کا نتیجہ نکلا اور جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا، اور خاص طور پہ جو ان کی ویڈیو کیمراز پہ کیپچر ہو گئی اور اس میں وہ ایم ایس کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھیں۔ اس پہ ایک اعتراض تھا، چلو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہمارا جو اعتراض تھا مینلی وہ یہ نہیں تھا کہ کسی کے غلط کام کے نتیجے میں اس کو نہ پکڑا جائے، اعتراض یہ تھا کہ سسٹم کو دیکھا جائے، دیکھیں کہ سسٹم کیا کر رہا ہے، خرابی کہاں پہ ہے، اور اگر آپ خرابی کو نہیں ڈھونڈ پاتے تو پھر آپ کے ویژن، آپ کی وزڈم اور آپ کی پروگرام جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو ہمارے مقصد جو بات کرنے کا ہے وہ ہے کہ چیزوں کو ان کی صحیح حالت میں دیکھا جائے، نہ کہ آپ جائیں اور سرجیکل اٹیک کریں اور کسی ایک خاص جگہ سے کسی خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور اس پہ کوئی جو بھی ہے آپ نے خبر بنانی ہے، یا آپ کے لیے ٹھیک ہے، ظاہر ہے حکمران ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جاتے ہیں، آپ نے ہی بات کرنی ہے، آپ نے ہی یہ سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ کل بھی میں نے بات کی تھی، آج جو ایکشن ہوا ہے اس کو پہلے میں بیان کرتا ہوں، پھر اس سے آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں، کل ایم ایس کو ہٹانے کا، سی او کو ہٹانے کا، جو ایک دو اور عہدیدار تھے ان کو ہٹانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد وہ ہٹ گئے، نئے آ گئے۔ پھر ایک اجلاس ہوتا ہے آج اور اس کی ایک پریس ریلیز آتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادویات تو خاصی موجود ہیں، مطلوبہ مقدار میں ادویات سٹور میں موجود ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا فیلئر تھا۔ یہی مقصد تھا اس پوری پریس ریلیز جو آج ایک لمبی چوڑی اسپیشلائز ہیلتھ نے جاری کی، اور بتایا گیا کہ وزیر ہیلتھ جو ہیں انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی اور اس میں یہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ ایپیسوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 34 کروڑ روپیہ جاری کر دیا ہے ادویات کی فراہمی کے لیے۔ اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہے اور نوٹیفیکیشن وہ اس وقت خاصا وائرل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مقصد یہی ہے، یہ بتانا کہ ہم نے ایکشن لے لیا اور وہ ایکشن ہو گیا۔ جب کوئی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو بالکل آپ پبلک تک لائیں، اس کو کیش کرائیں، اس کو لوگوں کی جو علم میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جن کے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کا اطمینان بھی ضروری ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ آپ نے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں آپ نے تنخواہوں کے پیسے ڈائیورٹ کیے ہیں، یعنی کہ آپ نے ری لوکیٹ کی ہے وہ اماؤنٹ، وہ میو ہاسپٹل کی اماؤنٹ ہے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو ادویات خریدی جا چکی 3.5 ارب روپے کی، اس کا پیسے ادا نہیں ہوئے جو کمپنیز بناتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، فارما ادویات بنانے والی کمپنیاں پرائیویٹ ہیں، کوئی سرکاری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سرکار کے کھاتے سے دیتے جائیں گے اور ان کا کھاتہ بنتا بھی جائے گا تو چلو سرکار کہے گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے پیسے۔ وہ تو کمپنیاں پرائیویٹ ہیں، وہ تو ادویات دیتی ہیں، ان کے آگے وینڈر ہوتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو ادویات دیتے ہیں، ٹھیکیدار جو ہیں یا جو بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ پیسے لیتے ہیں اور آپ کو ادویات دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو 3.5 ارب روپیہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ آپ ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو مزید ادویات دے دیں گے۔ تو یہ تو ایک کاروباری سی بڑی سیدھی سادھی سمجھ آنے والی بات ہے۔ یہ 3.5 ارب روپیہ کیسے جمع ہو گیا؟ کیا اس پہ کوئی بات ہوئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ صرف آپ ہاسپٹل کی حد تک رہیں، جو کہ میں وزیر اعلیٰ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہاسپٹل کی حد تک ہی رہیں، آج بھی وہی ہوا، تو وہاں پہ ایک ڈائریکٹر فائنانس ہے، اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے تو ایم ایس کو یہ کوئی ایسا لیٹر نہیں لکھا ہوا کہ جناب آپ اتنی ادویات نہیں خرید سکتے کیونکہ ہمیں تو پیسے اتنے ریلیز ہی نہیں ہوئے۔ جتنے پیسے خزانے سے آنے ہیں، میری جیب میں جتنے پیسے ہیں، میں سٹور پہ دوائی لینے جاتا ہوں اتنی دوائی لوں گا نا۔ اگر میں سٹور والے کو کہوں گا کہ نہیں مجھے آپ 10,000 کی دوائی دیں اور میرے پاس 500 روپیہ یہ رکھ لیں، تو وہ کیا ہوگا؟ 9,500 میرا ادھار ہو جائے گا۔ اب میں کل جب لینے جاؤں گا 1,000 روپے کی دوائی یا ایون 200 کی بھی لینے جاؤں گا
تو وہ کہے گا کہ جناب آپ کے پہلے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ پیسے آپ پہلے ادا کر دیں، پھر آپ کو ہم مزید دوائی دے دیتے ہیں۔ یہ ہے بڑی سیدھی سیدھی سائنس۔ اب اس کی طرف آنا چاہیے تھا کہ یہ 3.5 ارب روپیہ، اس کو بھلے جتنا مرضی ٹائم لگے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دن میں کرنا چاہیے تھا، 2 دن میں کریں، آپ رزلٹ لائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس سسٹم کو دیکھیں، نہ صرف یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیلے ہوا، یہ دیکھیں یہ ڈیلے کیوں ہوتا ہے، یہ جو اوور پرچیزنگ ہے یہ کیوں ہوتی ہے، یہ پیسہ کدھر جاتا ہے، یہ کون کون بینیفیشری ہوتا ہے، کک بیکس کون کون لیتا ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں۔ سسٹم کی خرابی کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہاں سے شروع کریں، نیچے سے شروع کریں گے تو نیچے تک گرا جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں مقصد آپ کو بتانے کا کہ دیکھیں یہ جو کل کا ایپیسوڈ ہے بڑی سادہ سی بات ہے، بہت سے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو دورہ تھا وزیر اعلیٰ کا، اس کا پتہ تھا ہاسپٹل میں، ایک دن پہلے سے پتہ تھا۔ اچھا اب اگر ہاسپٹل میں دورے کا پتہ تھا تو وہ ایم ایس جو ہے اس کو پھر پاگل خانے بھیج دیں۔ اگر اس کا دماغ خراب تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ وزیر اعلیٰ نے آنا ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ سوال ہونا ہے، اور وہ ادویات کی موجودگی کے باوجود اس نے ادویات کو تالا لگایا ہوا تھا، میڈیسنز کو سٹور کو تالا لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے ممکن ہے کوئی بندہ اپنی بے عزتی آپ کروانا چاہے گا؟ کوئی اپنے آپ پہ خود عطاب کو دعوت دے گا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ایم ایس صاحب ایک عرصے سے چیخ رہے تھے، لیٹرز لکھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ادویات نہیں ہیں، ہمیں پیسے جاری کریں۔ آج بھی تو آپ نے پیسے جاری کیے تو آئی نا، یا اب آئیں گی آگے، آپ کا فوکس آ گیا ہے وزیر اعلیٰ کا، اب ادویات آئیں گی ظاہر ہے، لیکن اس فوکس کو صرف اس حد تک نہیں رکھنا چاہیے۔ میں ہمارا یہ اس پہ زور ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا سٹاپ گیٹ ارینجمنٹس، کہ آپ وقتی طور پہ جو آپ ایک ارینجمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر سسٹم کو پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی اس کو صحیح بھی کرنا ہے۔ یہ اصل میں جو جہاں پہ بگاڑ ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ جو اتنی دیر سے وزیر صحت ہیں ان کی کوئی ٹریننگ کروائیں، ان کی کوئی ڈی بریفنگ کریں، ان سے ہی ڈی بریفنگ لے لیں، ان سے کہیں آپ ہمیں بریفنگ دے دیں بھائی کہ یہ سسٹم کیا ہے، کیوں ایسے چل رہا ہے، آخر اس کی کیا خرابی ہے، اتنی دیر سے آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں یہ چل پا رہا۔ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے ان مریضوں کی، ان غریب لوگوں کی جو ان کی درد بری کہانی اس پہ آپ نے کان دھرا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کے بعد جو سیکٹری بیٹھا ہوا ہے اس سے تو پوچھیں۔ آپ نے ڈائریکٹ ایک بندے کو ایسے کر کے، اور وہ بھی کیمروں پہ، تو اس کا، اور آج آپ کو پیسے جاری کرنا پڑ گئے۔ تو پیسے دیکھیں جو ایشو ہیں وہ ان کو اس حد تک رکھ کے، اور اس سارے اب سروسز میں ادویات نہیں ہیں، یہ بھی میڈیا ہی بڑے عرصے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، میو ہاسپٹل کے ان معاملات کو بھی میڈیا بڑے عرصے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ تو اس لیے وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ اس معاملے کو اتنا چھوٹی سی بات کر کے ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا نوٹیفیکیشن خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیلریز دوسرے مد سے، ایک مد سے نکال کے، سیلریز کی مد سے پیسہ نکال کے اس مد میں دیا ہے۔ ایکچولی آپ نے مسئلے کا حل ابھی تک نہیں دیا، اور جو اس سے اگلا حل ہے وہ بالکل ہی نہیں دیا، وہ ہے کہ اس کی خرابی کو دور کرنا، اس کے پورے سسٹم کو بہتر کرنا، اور ان لوگوں کی ٹریننگ کروانا۔ جو سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کروائیں، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ جو وزیر صاحب ہیں، یا تو ان کو کوئی اور وزارت دے دیں، یا ان کو کہیں کہ یہ کام کرنا ان کو آ جانا چاہیے، یا پھر یہ اپنا کام کر ہی رہے ہیں۔ پھر یہ تو دوسرا تیسرا مطلب تو یہی ہے کہ پھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو یہ ایشوز ہیں، ان کی طرف پبلک ہیلتھ بہت بڑا ایشو ہے، آپ کی توجہ بڑی کمال توجہ ہے، اپریشیٹیبل ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کل میری طرف سے جو بات ہوئی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک پروفیشنل، تھارو پروفیشنل پروفیسر آدمی تھا، اس کو اس طریقے سے پبلکلی ہیومیلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ بٹھائیں، آپ بٹھا کے جو قصوروار ہے اس کو پھانسی پہ لگا دیں، اس کو میکسیمم آپ پنشمنٹ دیں، کوئی اس میں کوئی بولنے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہوا نظر آئے، کچھ بہتری نظر آئے۔ تو یہ مقصد تھا، اور مزید ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے، اور آپ کی رہنمائی تو میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی
معلومات میں اضافے کے لیے میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس پہ اپڈیٹ کروں گا اور عوام کو بھی کروں گا کہ اصل مسئلہ کہاں ہوتا ہے اور ہم کہاں لے کے جا کے تو ایک بات کو ہائی لائٹ کرنا مقصد ہو یا کوئی بھی ہو. میں اس پہ نہیں زیادہ بات کرتا ورنہ وہ پھر دوسری طرف بات نکل جاتی ہے کہ یہ اعتراض ہی کرتے ہیں. تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس مسئلے کا حل نکال دیں, ہم سب عوام خوش, ہم خوش, اور پنجاب خوش تو سب خوش. اجازت دیجیے.